سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماہ غفران ہے اور اس مہینے میں قدرت اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے. بے شک. تو ہمیں بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کرنا چاہیے. جی. یعنی ہماری خوشی کا کوئی لیول الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا کہ اس حد تک ہم خوش ہوں کہ الحمدللہ میری زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان آ رہا ہے. جیسے جیسے آپ کی خوشی کا لیول بڑھے گا نا جی، رمضان جیسے جیسے قریب آئے گا تو درجات بھی بڑھیں گے، اجر بھی بڑھے گا. ایک تو بہت زیادہ یہ خوشی کا مقام ہے مسلمان کے لیے، پھر یہ شکر کا مقام ہے کہ الحمدللہ جب رمضان آئے گا تو ہم روزے رکھیں گے، افطاری سحری کریں گے، آزادی ہوگی، صحت ہوگی، عافیت ہوگی. تو تمہیدی طور پر جتنے ہمارے ناظرین ہیں پیغام کے، ایک تو اپنے خوشی کے لیول کو بڑھائیں جی. بصورے منہ سے روزے رکھنا یا اس کو کوئی تنگی کی نظر سے دیکھنا ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ خوشیاں ہونی چاہیے اس مہینے کے لیے. جی. اور یہ بہت زیادہ شکر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ یہ ماہ آ رہا ہے. چونکہ آپ نے بھی گزارش کی ہے کہ ہم نے چند چیزوں سے بچنا ہے. جی. تو اس حوالے سے تمہیدی طور پر خاص بات یہ ہے چونکہ یہ مہمان ہے. جی. اور یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت، برکت، سعادت، حتیٰ کہ جنت بھی لے کے آتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. آپ نے بارہا یہ بات سنی ہے. تو یہ مہمان ہے تو رسم دنیا بھی ہے، حکم شرع بھی ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے گھر کی صفائی کی جاتی ہے. اللہ اکبر. رضوی صاحب ہم روزے رکھیں گے، افطاری سحری کریں گے، لیکن تھوڑا سا نا من کو صاف کرنا ہے، سینے کو تھوڑا سا کشادہ کرنا ہے. اندر جو جالا مالا ہے نا جی، اسے ہم نے اتارنا ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ زیادہ روحانی حوالے سے ہم روزے رمضان کو دیکھیں. میں گزارش بھی یہی کروں گا سر کہ ہم روحانی اور دینی حوالے سے بات کریں. فقہیات میں ترجیحات کی گنجائش موجود ہوتی ہے، لیکن اگر بنیادی طور پہ ہم روحانی طور پہ اس فلسفے کو نہ سمجھے تو اجر بھی ادھورا رہتا ہے اور لذت بھی ادھوری رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی اچھے مہمان کی آمد پر آپ کو پتہ ہو کہ یورپ سے، عرب سے کوئی اچھا مہمان آ رہا ہے اور گھڑیاں لے کے آ رہا ہے، سوٹ بوٹ لے کے آ رہا ہے، تو کیسے صفائیاں ہوتی ہیں جی گھر میں؟ کہیں کو جالا ہوتا ہے، جی، کہیں کو بدبودار چیز نہیں ہوتی. کرتے ہیں ہر چیز کو. تو ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے جی ہمارے خوشی کے اور شکر کے پورے وجود کی صفائی کرنی چاہیے، عقائد کی صفائی کرنی چاہیے، عقیدہ توحید کی تجدید کرنی چاہیے، اور اپنے دل کے جالے مالے اتار کر عام معافی تلافی کا اعلان کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جس چیز سے ہم نے بچنا ہے جی، وہ بدعقیدگی ہے، وہ دل کی سختی ہے، وہ کینہ ہے، وہ کوڑ پن ہے. ان چیزوں سے ہم نے انشاءاللہ باہر نکلنا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. ہم